الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت 27. اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کوئی بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو وہ مثال اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بیان کریں، زمین کی بیان کریں، یا کسی مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات بغیر حکمت کے اور بغیر وزڈم کے نہیں کرتے. تو اس چیز پر اعتراض کیا ان لوگوں نے جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے لیکن وہ مثالیں بیان کرتے ہیں مچھر کی، مکھی کی، تو اتنی حقیر چیزوں کی مثال بیان کرنا اتنی بڑی ذات کے لائق نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے معیار مقرر کیا یہ اپنی سوچ کے مطابق کیا. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معیار ہیں جو لوگوں نے مقرر کر رکھے، دیکھنے کو بڑے خوشنما لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے دلیل، ریفرنس اور مضبوطی کوئی نہیں ہے. ویسے دیکھنے میں الفاظ کے اعتبار سے بڑے اچھے لگتے ہیں، جیسے یہ کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی چھوٹی اور حقیر چیز کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو کس نے یہ کہا کہ اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی چیز کی مثال بیان نہیں کر سکتی؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. یہ معیار آپ نے مقرر کیسے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ایمان والوں کو ہدایت نصیب کرتے ہیں. ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی اور فسق کی طرف چل پڑتے ہیں اور فاسق ٹھہرتے ہیں. اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ ان کی مزید کچھ علامات بیان کی اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ینقضون عہد اللہ. فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کر لینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم کیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں مبتلا ہو گئے، نقصان میں پڑ گئے اور ناکام ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فاسقین کی 3 علامات ذکر کی. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا ہمارے ساتھ عہد یہ ہے جو ہمارا اسلام قبول کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارا عہد اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے. یہ عہد ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے. کسی کو اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے، تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے. یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہے. یہ ہاں، اس سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں جو شکوک و شبہات، جو سوالات ہیں وہ کر لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات دل میں ہے، جو چیز آپ کو کسی بھی طرح کے رائب اور شک میں مبتلا کرتی ہیں، اس کو آپ اس کی ایکسپلینیشن لے لو. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب آپ کا عہد ہو گیا کہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر آپ نے اس عہد کو توڑا تو سزا کیا ہوگی؟ قتل. مرتد کی کیا سزا ہے؟ قتل. کچھ لوگ اس پر بھی بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی
مرتد کی سزا قتل. اور کچھ دانشور قسم کے لوگ بھی اس بات کو بڑا عجیب و غریب طریقے سے لیتے ہیں. اتنی متفق علیہ بات ہے یہ، جس پر آج تک کے تمام مسلمان متفق ہیں کہ جو شخص اسلام کو چھوڑے گا، مرتد ہوگا، اس کی سزا قتل ہے. تو لوگوں نے اس کو بھی مشکوک بنا دیا. اللہ ان پر رحم کرے، ہدایت دے ان کو بھی. رحم سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرے مذاہب والے بھی یہ سزا دینا شروع کر دیں تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب والے، اللہ تعالیٰ نے ان مذاہب میں ایسی کوئی بات رکھی نہیں، نازل ہی نہیں کی اسلام کے بارے میں. اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی لگتی ہے کہ کوئی بندہ اسلام کو چھوڑے تو اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ دور ہے جس کی جو مرضی کرے. ہاں واقعی دور تو ایسا ہی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے. لیکن اسی دور میں ہر ملک میں، تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں آج بھی موت کی سزائیں یا اس کی دوسری صورت عمر قید، اس کی سزائیں آج بھی موجود ہیں. خاص طور پر ہر ملک میں جو شخص کسی فوجی جرم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی ایسے کرائم میں مبتلا ہوتا ہے جس کا تعلق آرمی کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، کسی ملک کی سوورینٹی، اس کی جو ایک بلندی اور اس کی جو خود مختاری ہوتی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بندہ کچھ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس بندے کو آج بھی لوگ موت کی سزا دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے دیں یا عدالت سے ہٹ کر دیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. وہ ممالک بھی جہاں پر موت کی سزا دینا منع ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کو مار دیتے ہیں. کیوں؟ وہ فوجی جرائم کے مرتکب بنے ہیں. اسلام ایک بہت بلند، فوج آدمی سے کہیں بلند، مقدس اور عظیم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک دین ہے. جو اس کو چھوڑے گا سزا مقرر ہے. تو ہمیں اس میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام نے مرتد کو یہ سزا دی. یہ منطقی طور پر، لاجیکلی، شرعاً، عقلاً، نقلاً، ہر طرح سے پروف اور ثابت ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اور دوسری ان نے علامت کون سی بیان کی؟ کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، توڑتے ہیں. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے یہ لکھا کہ صلہ رحمی میں، یعنی رشتہ داریوں کو ملانے میں جو اسلام نے حکم دیا بار بار صلہ رحمی کا، اس میں وہ رشتے آتے ہیں جو ماں کی طرف سے بنتے ہیں. صلہ رحمی کو رحمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحم مادر سے نکلا ہے، رحم مادر. تو اس رحم کے سلسلے میں جو بھی رشتے بنتے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے آگے بھانجے، بھتیجے وغیرہ، یہ سب جو نکلتے ہیں، اور اسی طرح ماں کی طرف سے ماموں وغیرہ، یہ اصل اس میں آتے ہیں. باپ کی طرف سے بھی رشتے دار اس میں جو بہت قریبی ہیں، چچا وغیرہ، تایا وغیرہ، وہ آ جاتے ہیں. لیکن اصل اس میں جو رشتے دار آتے ہیں وہ ماں کی طرف سے جو رشتے جو رحم کی وجہ سے بنتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو جو ان کو توڑتے ہیں، توڑنے کا کیا مطلب؟ ان سے تعلقات کو قطع کر لینا. ہم آپ کو اس سے بولیں گے نہیں، ہم آپ کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، ہمارا مرنا جینا الگ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اور اصل صلہ رحمی اس کو قرار دیا گیا کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے تعلقات کو توڑتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اب ان سے تعلقات کو جوڑیے اور حسن سلوک کیجیے. تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی یہاں پر یہ بیان کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین میں فساد کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ زمین کا سب سے بڑا فساد ہے. شرک زمین کا فساد ہے، بدعات زمین کا فساد ہے. اس کے علاوہ ولگیرٹی، بے حیائی، یہ پھیلانا زمین کا فساد ہے. نماز قائم نہ کرنا زمین کا فساد ہے. لوگوں کی مدد نہ کرنا زمین کا فساد ہے. لوگوں کا تکبر، نخوت، فخر، غرور میں مبتلا ہونا، قبیلوں، گروپوں کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، زبان، لینگویج، علاقے، وطن کی بنیاد پر، سب فساد ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ خاسر. اللہ نے جب یہ سب تمہیدی باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کر دی، اس کے بعد انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے پہلے تو آیت نمبر 21 میں حکم تھا نا تمام انسانیت کو کہ اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب اللہ ایک اور انداز میں احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کفر سے انسانوں کو روک رہے ہیں. اور وہ انداز کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ،
لوگوں تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر لیتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جبکہ حالت یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد یہ کہ تمہارا وجود نہیں تھا، یہ آدمی کی تخلیق سے پہلے کی جو اسٹیٹ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ تمہیں وجود میں لے کر آئے، اللہ نے تمہیں وجود دیا، زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اس موت کے بعد ایک زندگی تمہیں دیں گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم اس اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وہ اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، اور یہی بات ہم مسلمانوں پر منطبق ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سرے سے نافرمان کیسے بن سکتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کا دیا وقارے ہیں، عقل اور شعور اللہ نے عطا کی، آنکھوں میں بینائی اللہ نے عطا کی، کانوں میں سماعت اللہ کی عطا کرتا ہے، زبان میں قوت گویائی، سب کچھ، اتنا سارا کچھ عطا ہونے کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی کریں، فرائض کو پورا نہ کریں، محرمات کا ارتکاب کریں۔ کیف تکفرون، لوگوں یہ تم کرتے کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا، اور ایک اللہ نے تخلیق کا احسان جتلایا، پھر کہا کہ اللہ تمہیں فوت کریں گے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اگر ایک حد کے بعد بڑھتی چلی جائے تو انسان خود اپنے آپ اپنے وجود سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک احسان یہ کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تمہارے انعامات کا بدلہ دینے کے لیے اور حساب کے لیے اور اپنی رحمت کو پورا کرنے کے لیے، اور تم اللہ کی طرف جو لوٹائے جاؤ گے تو تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر اور اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم رہنے کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیں اور اسلام پر قائم اور ثابت کر دیں۔ اللہ قرآن کو ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری برزخ اور ہماری آخرت کا ساتھی بنا دیں، اور ہمیں قرآن پڑھنے والوں، سمجھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔